صلوات پڑھے محمد صاحب شعر دیکھیں بطور خاص سماعت فرمائیں۔ عشق شبیر کے سانچے میں جو ڈھالے گئے ہیں، مصرع ہوا تھا آسماں والے تیرے در سے ضیا لے گئے ہیں۔ سماعت فرمائیں۔ عشق شبیر کے سانچے میں جو ڈھالے گئے ہیں، عشق شبیر کے سانچے میں جو ڈھالے گئے ہیں، بنت پیغمبر اکرم کی دعا لے گئے ہیں۔ عشق شبیر کے سانچے میں جو ڈھالے گئے ہیں، بنت پیغمبر اکرم کی دعا لے گئے ہیں۔ شام تو شام کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، شام تو شام کی تاریکی میں ڈوبا ہوا ہے، جانب کرب و بلا سارے اجالے گئے ہیں، جانب کرب و بلا سارے اجالے گئے ہیں۔ شعر دیکھیں زبان کا شعر۔ جانب کرب و بلا سارے اجالے گئے ہیں، تم انہیں پھول سمجھتے ہو بڑے ناداں ہو، تم انہیں پھول سمجھتے ہو بڑے ناداں ہو، یہ وہ کانٹے ہیں جو گلشن سے نکالے گئے ہیں۔ شعر سنیں۔ تم انہیں پھول سمجھتے ہو بڑے ناداں ہو، تم انہیں پھول سمجھتے ہو بڑے ناداں ہو، یہ وہ کانٹے ہیں جو گلشن سے نکالے گئے ہیں، یہ وہ کانٹے ہیں جو گلشن سے نکالے گئے ہیں۔ ہاتھ ملتے ہوئے یہ مفتی بدعت نے کہا، شعر سنیں، ہاتھ ملتے ہوئے یہ مفتی بدعت نے کہا، اشک غم پھر میرے فتووں کو بہا لے گئے ہیں۔ ہائے ہائے بڑے ناداں ہو، یہ وہ کانٹے ہیں جو گلشن سے نکالے گئے ہیں۔ ہاتھ ملتے ہوئے یہ مفتی بدعت نے کہا، اشک غم پھر میرے فتووں کو بہا لے گئے ہیں۔ شعر سنیں۔ ان فرشتوں سے شرف پوچھو عزاداری کا، ان فرشتوں سے شرف پوچھو عزاداری کا، یہ عزاداروں کی خاکے کفے پا لے گئے ہیں۔ شعر پڑھ رہا ہوں میں۔ ان فرشتوں سے شرف پوچھو عزاداری کا، یہ عزاداروں کی خاکے کفے پا لے گئے ہیں، یہ عزاداروں کی خاکے کفے پا لے گئے ہیں۔ مجھے شعر سنا رہا ہوں۔ یہ عزاداروں کی خاکے کفے پا لے گئے ہیں، زانوے شاہ شہادت اور رومال بطول۔ شعر دیکھیں۔ زانوے شاہ شہادت اور رومال بطول، حر معافی کے عوض کتنی جزا لے گئے ہیں۔ زانوے شاہ شہادت اور رومال بطول، حر معافی کے عوض کتنی جزا لے گئے ہیں، حر معافی کے عوض کتنی جزا لے گئے ہیں۔ یہ بھی شعر ہے، شعر سنیے۔ حر معافی کے عوض کتنی جزا لے گئے ہیں۔ بطور خاص شعر سنیں۔ کربلا کربلا تجھ کو مٹانے پہ تلے تھے ظالم۔ بطور خاص شعر ہے۔ کربلا تجھ کو مٹانے پہ تلے تھے ظالم، چند قیدی تیری رودات بچا لے گئے ہیں۔ کربلا تجھ کو مٹانے پہ تلے تھے ظالم، کربلا تجھ کو مٹانے پہ تلے تھے ظالم، چند قیدی تیری رودات بچا لے گئے ہیں، جو بھی آیا ہے یہاں اس کو دیا ہے شہ نے، در سرور کے گداگر کہاں ٹالے گئے ہیں، در سرور کے گداگر کہاں ٹالے گئے ہیں۔ شعر سنیں آخری مجمع تک، بطور خاص شعر سنیں۔ مول صاحب قافیہ دیکھیں، بطور خاص شعر۔ کربلا تجھ کو مٹانے پہ تلے تھے ظالم، چند قیدی تیری رودات بچا لے گئے ہیں۔ دین اسلام کو، لہجے کا شعر ہے، قافیہ دیکھیں۔ دین اسلام کو زندہ سے چھڑانے کے لیے، آئے شعر دیکھیں، دین اسلام کو زندہ سے چھڑانے کے لیے شام تک عابد بیمار کے چھالے گئے ہیں۔
دین اسلام کو زندہ سے چھڑانے کے لیے شام تک عابد بیمار کے چھالے گئے ہیں، شام تک عابد بیمار کے چھالے گئے ہیں، یہ بھی شعر ہے، شام تک عابد بیمار کے چھالے گئے ہیں، شہ کے شعر سنیں، شہ کے جن ہاتھوں پہ رکھی تھی حیات اسلام، شہ کے جن ہاتھوں پہ رکھی تھی حیات اسلام، دو کٹے ہاتھوں سے وہ ہاتھ سنبھالے گئے ہیں۔ شہ کے جن ہاتھوں پہ رکھی تھی حیات اسلام، دو کٹے ہاتھوں سے وہ ہاتھ سنبھالے گئے ہیں، دو کٹے ہاتھوں سے وہ ہاتھ سنبھالے گئے ہیں۔ شعر سنیں، دو کٹے ہاتھوں سے وہ ہاتھ سنبھالے گئے ہیں، اپنی آنکھوں پہ لگا لیجئے پٹی یا خلیل، اپنی آنکھوں پہ لگا لیجئے پٹی یا خلیل، شاہ اصغر کو سوئے کرب و بلا لے گئے ہیں، اپنی آنکھوں پہ لگا لیجئے پٹی یا خلیل، شاہ اصغر کو سوئے کرب و بلا لے گئے ہیں۔ بچپنا یاد کرے مولا حسین کا، حسین ہیں چھوٹے سے، رسول خدا گلے کا بوسہ لے رہے ہیں، شعر حاضر کرتا ہوں، شاہ اصغر کو سوئے کرب و بلا لے گئے ہیں، ہار جائے گا، شعر ہے، ہار جائے گا رگے گردن شہ سے خنجر، آئے شعر سنیں، ہار جائے گا رگے گردن شہ سے خنجر، یہ گلے سے کسی بوسے کو لگا لے گئے ہیں۔ شعر پڑھا ہے میں نے، شعر پڑھا ہے، ہار جائے گا رگے گردن شہ سے خنجر، شعر ہے یہ گلے سے کسی بوسے کو لگا لے گئے ہیں، یہ گلے سے کسی بوسے کو لگا لے گئے ہیں۔ شعر سنیں، مرسل حق کی زباں چوسنے کا دیکھو اثر، مرسل حق کی زباں چوسنے کا دیکھو اثر، شاہ نیزے پہ بھی قرآن سنا لے گئے ہیں۔ مرسل حق کی زباں چوسنے کا دیکھو اثر، شاہ نیزے پہ بھی قرآن سنا لے گئے ہیں، ہار جائے گا رگے گردن شہ سے خنجر، یہ گلے سے کسی بوسے کو لگا لے گئے ہیں، یہ گلے سے کسی بوسے کو لگا لے گئے ہیں۔ مخالفین ابو طالب، سنیں شعر، ان کو مخاطب کر کے، یہ گلے سے کسی بوسے کو لگا لے گئے ہیں۔ شعر سنیں، چپ اے عمران کے مخالف میرا منہ مت کھلوا، آئے ہائے، شعر سنیں، چپ، شعر سنا رہا ہوں، لہجے کا شعر ہے، میرے ساتھ جڑ جائیے، چپ اے عمران کے مخالف میرا منہ مت کھلوا، چپ اے عمران کے مخالف میرا منہ مت کھلوا، تیغ حیدر سے کئی شجرے کھنگالے گئے۔ بدعت نے کہا، اشک غم پھر میرے فتووں کو بہا لے گئے ہیں، چپ اے عمران کے مخالف میرا منہ مت کھلوا، چپ اے عمران کے مخالف میرا منہ مت کھلوا، تیغ حیدر سے کئی شجرے کھنگالے گئے ہیں، تیغ حیدر سے کئی شجرے کھنگالے گئے ہیں۔ اور شعر سنیں، اس لیے ڈرتے ہیں اس قوم کے بچوں سے لعین، شعر سنیں، اس لیے ڈرتے ہیں اس قوم کے بچوں سے لعین، ذکر مختار کے سائے میں یہ پالے گئے ہیں۔ شعر ہے، اس لیے ڈرتے ہیں اس قوم کے بچوں سے لعین، اس لیے ڈرتے ہیں اس قوم کے بچوں سے لعین، ذکر مختار کے سائے میں یہ پالے گئے ہیں، مرسل حق کی زبان چوسنے کا دیکھو اثر، شاہ نیزے پہ بھی قرآن سنا لے گئے ہیں۔ مصرع آپ کے ذہن میں ہے، مصرع تھا عرش والے بھی تیرے در سے ضیا لے گئے ہیں، شاہ کے جن ہاتھوں پہ رکھی تھی حیات اسلام، دو کٹے ہاتھوں سے وہ ہاتھ سنبھالے گئے ہیں، دین اسلام کو زندہ سے چھڑانے کے لیے شام تک عابد بیمار کے چھالے گئے ہیں۔ شعر سنیں تضمین، مرسل حق کی زبان چوسنے کا دیکھو اثر،
شاہ نیزے پہ بھی قرآن سنا لے گئے ہیں. یوں ہی ان چاند ستاروں میں نہیں ہے رونق. یوں ہی ان چاند ستاروں میں نہیں ہے رونق. آسماں والے تیرے در سے ضیا لے گئے ہیں. یوں ہی ان چاند ستاروں میں نہیں ہے رونق. آسماں والے تیرے در سے ضیا لے گئے ہیں. آسماں والے تیرے در سے ضیا لے گئے ہیں. کربلا تجھ کو مٹانے پہ تلے تھے ظالم. چند قیدی تیری رودات بچا لے گئے ہیں. صلوات پڑھیں محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني الهاشمي الأبطحي سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا أبي القاسم ثم الصلاة على أهل بيته الأطيبين الأنجبين الهداة المهديين لا سيما بقية الله في الأرضين وفي له الفداء. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا حسين فعارفوا صلوات. باقی سے ہم نے جگہ دیا ہے، ویسے دیکھیں کتنی دیر تک آپ جگتے ہیں. لیکن جب وہ پڑھ رہے تھے تو مجھے محسوس یہ ہو رہا تھا جیسے جنگل میں کوئی شیر آ جائے اور لوگ دور دور بھاگ رہے ہوں. تھوڑا سا اگر نزدیک ہوں تو میں سمجھتا ہوں گرمی کم لگے گی اور فاصلہ بھی جو ہے اپنی جگہ صحیح رہے گا. تو میں نے تو وہی جو سنی سنائی آپ کی سماعتوں میں حدیث اسی کو بھی نظر کر دیا. لیکن اگر میرا حافظہ ساتھ دے تو میں بھی اس مدخانی میں پہلے شریک ہو جاؤں. افتخار عارف صاحب کا سید الشہداء کے سلسلے میں 4 مصرع ہے، بہت مشہور ہے. انہوں نے کہا ہے شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. شرف کے شہر میں ہر بام و در حسین کا ہے. زمانے بھر کے گھرانوں میں گھر حسین کا ہے. اور حضور شافع محشر یعنی رسول خدا حضور شافع محشر
علی کہیں گے یہ شخص گنہگار بہت ہے مگر حسین کا ہے. تو میں نے اپنے لیے پڑھا ہے، آپ کے لیے پڑھا ہے. ہمیں مجلسوں سے یہی امید ہوتی ہے. اسی لیے تھکنے کے باوجود بھی لوگ یہاں تھکن کا احساس کم کرتے. میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں کرتے، تو جھوٹ ہو جائے گا، لیکن کم. کہتے ہیں کہ ایک شخص جنگل میں گیا تھا. دیکھیے ہم لوگ کی حالت کیا ہے. امت جانور نے دوڑا لیا اسے، اتفاقاً اسے پیڑ پہ چڑھنا نہیں آتا تھا. مگر آپ جانتے ہیں نا، کبھی کبھی بڑا حادثہ بھی انسان کی اندرونی صلاحیت کو اجاگر کر دیتا ہے. اب وہ بیچارہ جائے تو کدھر جائے؟ بھیڑیا یا کوئی ایسا جانور اس نے، اور درخت پہ چڑھنا بھی نہیں آتا تھا اسے، کرے تو کیا کرے. مگر خوف نے اسے اتنی طاقت دے دی کہ وہ درخت پہ چڑھ گیا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا. اس قدر خوف طاری ہوا کہ ہمت اس کی اور طاقت اتنی پیدا ہو گئی کہ وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا. لیکن چڑھنے کو تو چڑھ گیا، اترے کیسے؟ اب اترنا چاہتے ہیں. اب دیکھیے نفسیات انسان کی، یہاں سے میں چاہتا ہوں کہ میں چاہ رہا ہوں کہ جو جگا دیا ہے نقی میاں نے، تو آپ بھی جگتے رہیں، بات آگے بڑھے گی. تو اب جناب والا اب وہ اترنا چاہتا ہے، مگر اترے کیسے؟ ہمت نہیں ہو رہی. مسلمان تھا، اس نے کہا اللہ میاں اگر میں اتر گیا تو ایک اونٹ قربانی کروں گا. اللہ میاں اگر میں اتر گیا تو ایک اونٹ قربانی کروں گا. خیر کچھ تھوڑا سا کھسکے وہاں سے ہمت بڑھی تو اوپر والی ڈال سے نیچے والی ڈال پہ آ گئے. پھر جو نیچے دیکھے تو پھر ٹھٹک کے رہ جائیں کہ باپ رے باپ 9 فٹ اگر چلے گئے تو سیدھے. پھر بیٹھے بیٹھے سوچا یار اونٹ کی قربانی کیسے کریں گے؟ ایک ڈال نیچے آ گئے ہیں. یا اللہ میاں اونٹ تو نہیں دے پاؤں گا، لیکن اگر میں اس سے نیچے چلا گیا تو اس سے چھوٹے ایک جانور کی قربانی ہے. انڈیا ہے نا، بھارت میں رہتے ہیں، اب کیا کیا جائے؟ اس قربانی کریں گے. پھر ایک ڈالو. اب جو نیچے آئے تو انہوں نے سوچا یار وہ بھی مہنگی ہے. کہنے لگے اللہ میاں وہ تو میں نہیں کر پاؤں گا، لیکن ایک بکری کی قربانی میں تیری بارگاہ میں دے سکتا ہوں. بہرحال وہ بیچارے اوپر سے نیچے زینہ بزینہ کسی صورت سے اترتے گئے. قربانیوں کا جذبہ بھی گھٹتا گیا اور اس کے بعد جب ان کے قدم نیچے آ گئے تو انہوں نے کہا ایک چینٹی ذبح کر دوں گا. تو یہ نفسیات ہیں انسان کے. اس میں جو ہے ہمارے اور آپ کے نفسیات کو بیان کیا گیا ہے. محرم آنے سے پہلے اب یہاں سے مجلس شروع ہو رہی ہے. وہ مثال تھی، وہ محاورہ تھا، وہ ایک قصہ تھا. محرم آنے سے پہلے بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے. کس کی؟ سب کی. کسی خاص کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں. بڑی بڑی پلاننگ ہوتی ہے.
لیکن جب محرم آ جاتا ہے تو سب گھٹ جاتی ہے۔ گھٹ جانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی طرح ہم بھی کنجوسی کرتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے، یعنی ہماری کوالٹی گھٹ جاتی ہے، کوانٹٹی کی بات نہیں ہو رہی ہے، اعداد و شمار کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اعداد و شمار میں تو ماشاء اللہ سب بیٹھ کے گنتے ہیں، 1 2 3 4 500 حصے ہمارے، 500 حصے گھر میں طے کیا اور اسی وقت باہر نکل آئے، دیکھیں کوئی ہے تو نہیں، اتفاقاً کوئی مل گیا۔ 500 حصے ہیں ابھی ہمارے یہاں، سن لیا سب نے، سن 500 حصے ہمارے گھر کے۔ فلاں جگہ ہماری مجلس ہوگی، اب آپ کو بھی بتایا جا رہا ہے، ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، ان کو بھی سنایا جا رہا ہے، اور مسجد میں بھی کہا جا رہا ہے اور یہاں بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جانتے ہیں یہی انسان کے نفسیات ہیں، یہی انسان کے نفسیات ہیں کہ انسان کرنا چاہتا ہے امام حسین السلام کے لیے، انجام دینا چاہتا ہے اپنے معبود کے لیے، مگر بھول جاتا ہے کہ اسی کو دکھاوا کہتے ہیں، اسی کو ریاکاری کہتے ہیں۔ لہذا حدیث میں ہے نیت المؤمن خیر من عمل، نیت کس کی؟ مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر، توجہ کیجئے اس کے اوپر، مومن کی نیت اس کے عمل سے کہیں بہتر ہے۔ اب بزرگان دین سے پوچھا کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ مومن کی نیت عمل سے بہتر ہے، تو انہوں نے ہماری نفس پہ ہاتھ رکھ کر کے کہا حدیث بالکل صحیح ہے۔ کہا کیا معنی ہے؟ کہا معنی یہ ہے کہ انسان جب نیت کرتا ہے تو خلوص دل ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہوتا ہے اس کا اللہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے اس کا مولا ہوتا ہے، لیکن جب عمل کی منزل آتی ہے تو پھر دکھاوا پیدا ہو جاتا ہے۔ مگر اللہ بھی کتنا مہربان ہے، کہتا ہے چلو تم نے عمل میں گڑبڑ کی، مگر میں خالق ہوں، میں کریم ہوں، میں رحیم ہوں، میں تمہاری نیتوں پہ اجر دوں گا، عمل پہ نہیں دوں گا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اللہ واقعا نیتوں پہ ہی اجر دیتا ہے، اس لیے کہ اس کے خزانے غیب میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ تو جب نیت آپ کی کسی بھی کار خیر کی بنی تو اللہ نے اسی وقت فرشتوں سے کہا، اب یہ میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، حدیث جگہ جگہ سناؤں گا تو پھر آپ سو جائیں گے، ہر جگہ شعر میں سنا نہیں سکتا ہوں کیونکہ اب مجلس ہو رہی ہے، ورنہ پھر ریکویسٹ کرنا پڑے گی نقی میں سے آئیے بھیا پھر شعر سنائیے آپ، تو رات بھر سلسلہ چلتا رہے گا، آپ بھی جگتے رہیے گا، مطلب صلوات پڑھے محمد والا۔ اچھا اتفاق یہ کہ مجھے بھی پسینہ ہو رہا ہے، تو تنہا آپ جو ہے اس وقت پسینہ نہیں ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد پھر مجلس ہے، اور اسی ذوق اور شوق کے ساتھ اس مجلس میں بھی انشاءاللہ آپ شریک ہوں گے۔ تو پیغمبر نے فرمایا یہ حسین ہے، اسے پہچان، امام حسین کو پہچانوایا۔ تو ایک ہوتی ہے ظاہری پہچان اور ایک ہوتی ہے اس کی معنوی پہچان، اور پیغمبر کی دونوں مراد ہیں، یہ یاد رکھیے گا، پیغمبر کی مراد دونوں ہے۔ ان کوردل لوگوں سے، ان آنکھ رکھنے والے بظاہر اندھے مسلمانوں کے سامنے پیغمبر امام حسین کو لا کے سامنے کھڑا کر رہے ہیں، دیکھو یہ میرا نواسہ ہے، یہی جو تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے، اس کو پہچانو، یہ میرا نواسہ ہے، تاکہ انکار نہ کر سکو، بھول مت جاؤ۔ اور جو مومنین ہیں، جو چاہنے والے ہیں، وہ تو امام کو پہچانتے ہیں۔ یہاں امام ان سے کہنا چاہتے ہیں، اب اگر رسول کہنا چاہتے ہیں اب اگر تم نے حسین کو پہچان لیا، میرا نواسہ ہے، میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرے داماد کا
بیٹا ہے تو یہیں رک نہ جاؤ، ذرا اور آگے بڑھو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، یہ حسین ہے اسے پہچانو، اس کی عظمت کو پہچانو۔ کیوں پہچانو؟ اس لیے کہ چراغ ہدایت ہے، کشتی نجات ہے، تمہاری نیا بیڑا پار کر دے گا، یہ کل کو نجات دلائے گا۔ ہم سے بھی مطالبہ ہے، ہم امام حسین کو پہچانیں، ہم بھی پہچانیں بحیثیت موالی۔ موالی کس کو کہتے ہیں؟ غلام کو کہتے ہیں، ہم نہیں کہتے موالیان حیدر کرار۔ اردو میں موالی کا مطلب کیا ہے؟ معنی تو کئی ایک یہی موالیان حیدر کرار یعنی غلامان حیدر کرار۔ تو غلامان حیدر کرار تو غلامان حسین بھی تو آپ ہیں، خادمان حسین بھی تو آپ ہیں۔ اب ذرا سا میں آپ سے پوچھوں گا، یہ بتائیے خدمت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ توجہ چاہوں گا، خدمت کس کے ذریعے سے ہوتی ہے؟ اب اگر ہم کو کہا جائے خادمان حسین، کنیزان فاطمہ زہرا، کنیزان سیدہ، کنیزان بطول، کنیزان امام حسین، تو یہ پوچھا جائے گا نا کس بات کی کنیز ہیں آپ، کس بات کے غلام ہیں آپ؟ نہیں متوجہ نہیں ہوئے آپ۔ بھائی کوئی کسی کے یہاں نوکر ہوتا ہے تو ہاتھ جوڑے کھڑا رہتا ہے کہ نہیں؟ ہاں بابو جی کیا ابھی کیا آرڈر ہے؟ تو آرڈر کیا ہوتا ہے؟ گھر کا کام ہی تو آرڈر ہوتا ہے۔ اب امام حسین نہیں ہے، بتائیے گھر کا کام کیجئے گا ان کے؟ توجہ چاہوں گا، بہت توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ میں بہت چھوٹی چھوٹی باتیں کہنا چاہتا ہوں، یہاں علمی مجلس نہیں پڑھوں گا، چھوٹی چھوٹی باتیں مگر بڑی گہرائی ہے، توجہ چاہوں گا، بڑی گہرائی۔ میں اپنے لیے بھی کہہ رہا ہوں، آپ کے لیے بھی کہہ رہا ہوں۔ اب امام حسین تو نہیں ہے دوستو، ایک کنیزان فاطمہ شہزادی تو یہاں موجود نہیں ہے کہ ان کے یہاں جائیے برتن صاف کر دیجئے، گھر میں جھاڑو لگا دیجئے، بچوں کا جھولا جھلا دیجئے، اور ہم اور آپ دروازے پہ پہنچ جائیں، لائیے پانی آپ کے گھر پہنچا دوں، سبزی آپ کے گھر پہنچا دوں۔ نہ امام حسین ہے اس وقت، نہ جناب بی بی فاطمہ ہے اس وقت، نہ امام حسن ہے اس وقت، تو کس بات کے آپ خدمت گزار ہیں؟ توجہ چاہوں گا، کس بات کے خدمت گزار ہیں؟ بھئی یہی تو سارے معنی پوشیدہ ہیں دوستو۔ اگر ہم نے پیغام حسینی کو سمجھ لیا اور دنیا میں پہنچانا شروع کیا تو ہم ان کے خدمت گزار ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہم ان کا پیغام لے کے آگے بڑھیں، ہاتھ میں علم ہو، سینے پہ ہاتھ ہو، زبان پر نوحہ ہو، حسین حسین ہو، لوگ ہمیں پہچانیں۔ اور جب سینے پہ ہاتھ ہوگا اور علم ہم اپنے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے بڑھیں گے تو سب سمجھ جائیں گے کہ یہ ظلم کرنے والے نہیں ہیں، ظلم کا دفاع کرنے والے ہیں۔ یہ کیوں جلوس نکلتا ہے؟ کیا وجہ ہے جلوس کی؟ کیا ضرورت ہے آپ کو سڑکوں پر آنے کی؟ بہت سارے سڑکوں پہ آتے ہیں، آپ میں اور ان کے یہاں کیا فرق ہے؟ ان کے یہاں مطلب جتنے بھی سڑک پہ لوگ آتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، زمین اور آسمان کا فرق۔ کوئی آتا ہے تنخواہ بڑھا دیجئے، کوئی آتا ہے 6 مہینہ ہو گیا ابھی تک کوئی پچھار نہیں ہے، کوئی آتا ہے روزگار نہیں ہے، کوئی آتا ہے کہ ہمارے ہاں اسکول نہیں ہے۔ سب مطالبے ہونا چاہیے، سب ہونا چاہیے، مگر آپ کے مطالبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ آپ کا جلوس لے کے چلنا، سڑک پر آ جانا اور ماتم کرتے رہنا، بظاہر آپ نہیں کہتے ہمیں روزگار دے دیجیے، ہماری تنخواہیں ہمارے یہاں اسکول، آپ نہیں کہتے یہ سب۔ آپ کیا کہتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں؟ یا حسین
یہی کہتے ہیں نا یا عباس، بہت توجہ چاہوں گی، دیکھ کتنی گہرائی ہے. آپ ایک یا حسین کہتے ہیں، ایک یا عباس کہتے ہیں، اسی میں دنیا بھی ہماری ہے اور اسی میں آخرت بھی ہے. توجہ چاہوں گا، اگر ہم سمجھ جائیں مجلسوں کا نچوڑ کیا ہے، مجلسوں کا نچوڑ بس اتنا ہے، علم اور حقوق. علم لے کے چلو اور دنیا میں جب تک ہو اپنے حق کا مطالبہ کرو، کسی کا حق غصب نہ کرو، مت چھینو اور کہو ہم بھی حقدار ہیں. بس اگر علم لے کے چلے اور حقوق کا مطالبہ کیا تو دنیا خود بخود سمجھ جائے گی کہ اگر ہم اپنے حق کا مطالبہ کرنا چاہتے ہیں تو حسین ہمیں کہنا پڑے گا انہوں نے ظلم نہیں کیا مگر آخر وقت تک اپنے حق کا مطالبہ کرتے رہے. بالکل سمجھنے والی باتیں ہیں. میں آپ کی زبان میں گفتگو کر رہا ہوں. حق کا مطالبہ نہیں تھا وہاں، علم کی روشنی نہیں تھی وہاں. کیا کہہ رہے تھے امام حسین السلام؟ یہی تو کہہ رہے تھے. میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ اگر کوئی کسی ظالم بادشاہ کو دیکھے کہ تخت نشی ہوا ہے اور حلال خدا کو حرام اور حرام خدا کو حلال کر رہا ہے اور وہ چپا بیٹھا رہے، کچھ نہ کہے، تو میرے نانا نے کہا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں ہے، میں نے اپنے نانا رسول خدا سے سنا ہے کہ جس جگہ اس ظالم کو اللہ داخل کرے گا یعنی جہنم میں، اللہ کو حق ہے کہ اس چپا بیٹھنے والے کو بھی اسی کے ساتھ محشور کرے. توجہ چاہوں گا میں آپ کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ حسینی ہونے کے بعد اگر کوئی ظلم دیکھے اور خاموش رہے تو اس کا بھی شمار ظالموں میں ہے. تو یہ حق کا مطالبہ نہیں تو کیا ہے؟ ظلم کسی پر بھی ہو، حسینی خاموش، تو جب اگر ہمارے اوپر ہونے لگے تو کیا ہم خاموش رہیں گے؟ لیکن ہمیں احتجاج کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے. کیا ہے احتجاج کا طریقہ؟ تشدد نہیں، مار دھڑ لڑائی نہیں، اپنی بات سلیقے سے. اور اسی کو گاندھی جی نے پوری عمر بتا کے کسی کتاب میں نہیں سیکھا، کسی مذہب میں نہیں سیکھا. تھے وہ ہندو ہی مگر انہوں نے سب کے سامنے سچائی اور صداقت کے ساتھ اسپیچ میں کہا تھا، جو آج آپ کو کوٹیشن لکھا ہوا ملتا ہے. کہتے ہیں وہ، میں نے جوانی ہی میں کربلا کی داستان پڑھ لی تھی، مجھے یقین ہو گیا تھا جس راستے پہ امام حسین نے قدم بڑھایا تھا اور وقت کی ظالم طاقت سے مقابلہ کیا تھا، اسی راستے پہ چل کر کے ہم اپنے ملک کو انگریزوں کی غلامی سے باہر نکال سکتے ہیں. گاندھی جی وہ راستہ کیا ہے؟ کیا سمجھا آپ نے؟ امام حسین نے کیا کیا؟ دیکھیے ہم لوگ اتنی مجلسیں سنتے ہیں، میں اپنی بات کہتا ہوں، زمانے تک مجلسیں سنتے سنتے میں یہ نہیں سمجھ سکا تھا کہ امام حسین نے انجام کیا دیا. مگر بڑے لوگ غور سے باتوں کو سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، نتیجہ بھی لیتے ہیں اور نتیجہ دیتے بھی ہیں. گاندھی جی نے باقاعدہ مینشن کیا، واضح کیا، میں نے امام حسین کی زندگی کو پڑھا تو میں نے کربلا میں یہی دیکھا کہ ادھر سے فوج، افسر، سرداران یزید ظلم پر تلے ہوئے ہیں مگر امام حسین سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، پہل نہیں کرتے. قسم بخدا آج کی دنیا میں یہ کیریکٹر اتنا عظیم ہے کہ دنیا میں چراغ لے کے بھی آپ نکلے تو کہیں نہیں ملے گا. ذرا سی بات ہوتی ہے فوراً لوگ تجاوز کرنے لگتے ہیں، ظلم کرنے لگتے ہیں، تعدی کرنے لگتے ہیں. مگر یہاں فوج سامنے ہے، ظلم پہ ظلم کر رہے ہیں مگر جب تک انہوں نے
تلوار قبضے پر اس کے ہاتھ نہیں رکھا، خون نہیں بہایا، امام خاموش کھڑے ہیں۔ کسی ساتھی نے کہا مولا اجازت دیجئے ہم انہیں مار دیں، قتل کر دیں، ابھی کم ہیں۔ امام نے کہا نہیں، جب تک یہ خود خون نہیں بہائیں گے ہمیں اجازت نہیں۔ اسی کو گاندھی جی نے کہا عدم تشدد اہنسا۔ بس میں نے زحمت تمام کر دی۔ اہنسا کس نے سیکھا؟ ایک غیر عزادار نے۔ بس زحمت تمام کر دی میں نے آپ کی۔ اہنسا کس نے سیکھا؟ جو خود عزادار، ہم کو نہیں معلوم مجلسوں میں آتے ہوں گے گاندھی جی ہماری طرح جتنا ہم مجلسوں میں آتے ہیں، مگر وہ ایک ہی کتاب پڑھ کے امام حسین کی شخصیت سمجھ گئے۔ اللہ اکبر! ایک ہی کتاب پڑھ کے امام حسین کی زندگی کا نچوڑ سمجھ گئے، پوری تھیوری دی۔ وہ تھیوری کیا تھی؟ وہ نظریہ کیا تھا کہ اگر ہم اتنے بڑے ملک کو آزاد کرانا چاہتے ہیں تو ہم کٹوا کر کے آزاد نہیں کرا سکتے۔ انگریز بہت قوی ہے، اس کے پاس سب کچھ ہے، ہمیں امام حسین کے راستے پہ چلنا پڑے گا۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی جب تک خود وہ خونریزی نہ کریں اس وقت تک تم انتقام۔ بس یہی پیغام آج تک عزاداروں کے لیے بھی ہے، چاہے اپنا ہو چاہے پرایا۔ وہ ظلم کرے تو کرے، ہم پہل نہ کریں۔ توجہ چاہوں گا میں آپ کی۔ وہ ظلم کرے تو کرے لیکن ہم پہل۔ اور اگر یہی گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، چوراہے پر بھی، بازار میں بھی، ملک میں بھی یہی فکر عام ہو جائے تو یقین کریں ظالم تھک کر کے رونے لگے گا، آپ کی جیت ہوگی اس کی ہار ہو جائے گی۔ موجودہ حالات میں یہی پیغام ہے عزاداروں کے لیے۔ وہ پیغام بس اتنا ہے، علم اور علم کی روشنی میں اپنے حقوق کا مطالبہ۔ اس مجلس میں بس میں اتنا گزارش کرنا چاہتا ہوں، پیغمبر نے کہا تھا یہ حسین ہے، اس کو پہچانو۔ اب جب ہم نے ان کو پہچاننے کی کوشش کی تو امام حسین کی زندگی سے دو چیزیں ہم نے لیں، علم امام حسین اور مطالبہ حقوق۔ بس ارباب اعظم میں نے زحمت تمام کر دی۔ جب آپ کو مجبور کیا گیا تاکہ آپ پیغمبر کی مزار چھوڑ دیں، مدینہ ترک کر دیں، تو آپ نے ایک جملہ کہا، وہ تاریخ میں ریکارڈ ہے۔ فرمایا میں ظلم و زیادتی کرنے کے لیے مدینہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے مدینہ کو چھوڑا۔ اور کس طرح سے مدینہ کو چھوڑا؟ 3 دن تک مدینے میں رہے اور مدینے سے خارج نہیں ہوئے۔ راتوں میں پیغمبر کے لحد پر آتے تھے۔ ارباب مجلس، ہمارا جب دل بھرتا ہے، جب دنیا کے غم ہمیں گھیرتے ہیں تو ہم فرش اعلیٰ پہ آ کے بیٹھتے ہیں۔ یقین کریں ہمیں یہیں سکون ملتا ہے۔ ساری مصیبتیں ہماری اسی فرش اعلیٰ پر حل ہوتی ہیں اور ختم ہوتی ہیں۔ یہ درس ہم نے امام حسین سے لیا ہے۔ جب امام نے دیکھا اب کوئی ساتھی نہیں ہے، وطن خود ان کے لیے غریب الوطن ہو گیا، اپنے وطن میں ہو کے مسافر ہو گئے، تنہا ہو گئے۔ تو رات میں 3 دن تک رہے۔ ولید کے مطالبے بیعت کے بعد پیغمبر کے لحد پہ آتے تھے اور لحد پہ اپنے کو گرا دیتے تھے۔ نانا میں آپ سے شکایت کرنے آیا ہوں، نانا میں آپ سے امت کی شکایت کرنے آیا ہوں، نانا آپ کی امت ہمیں آپ کی مزار کی مجاوری نہیں کرنے دیتی۔
نانا مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، اتنا گریا کرتے ہیں کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی۔ بعض روایتوں میں کہ اسی دوران امام کی آنکھ لگ گئی، دیکھا نانا رسول خدا آئے ہیں، کہتے ہیں بیٹا حسین جس چیز کا وعدہ کر چکے ہو اسے تم نبھا دو، اللہ نے تمہارے لیے ایک مکان، ایک مرتبہ رکھا ہے جو بغیر شہادت نصیب ہونے والا نہیں۔ اللہ اللہ، حسین نانا کی لحد سے رخصت ہوئے، بھائی کی لحد پر آئے۔ بھیا ایک وقت وہ بھی تھا جب ہم دونوں اسی مدینے میں اپنے نانا کی قبر پہ آیا کرتے تھے، شمع جلایا کرتے تھے، نانا کی مزار پہ نماز پڑھا کرتے تھے۔ بھیا میں نے تمہارے جنازے میں تیر لگتے ہوئے دیکھا، بھیا اب میں مدینہ چھوڑ، بھیا مجھے معاف کر۔ بھائی سے رخصت ہوئے، ماں کی لحد پر آئے تو غضب کر دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو کھڑے ہو کے ماں کی قبر کو حسرتوں سے دیکھا ہوگا، اماں یہ وہی حسین ہے کہ آپ نے جاتے جاتے بند کفن کھول دیے تھے، سینے سے لگایا تھا، آ میرے لال میرے سینے سے لگ جا، اماں میں کربلا جا رہا ہوں، اماں وعدہ کیجئے کہ آپ بھی کربلا میں آئیں گی۔ ارباب ازاں مجھے نہیں معلوم حسین کتنی دیر ماں کی لحد پر رہے، مگر ہاں اتنا میں ضرور کہہ سکتا ہوں جتنی دیر رہے ہوں گے ماں کی قبر سے لپٹے ہوئے بین کر رہے ہوں گے، اماں خدا حافظ، اماں اپنے پیارے حسین کو معاف کرنا۔ ارباب ازاں ماں کی لحد سے رخصت ہوئے، آئے بیت شرف پہ آئے، عباس کو حکم دیا، علی اکبر کو حکم دیا، قاسم کو حکم دیا، بنی ہاشم کے جوان آ گئے، گھر کے افراد آ گئے، محمل تیار، بس میں نے زحمت تمام کر دی، محمل تیار ہونے لگی، بیویاں محملوں میں سوار ہونے لگی۔ چونکہ مرحوم عزیز صاحب کبھی کبھی مجھ سے کہا کرتے تھے کہ ارے فاطمہ صغریٰ کے مصائب پڑھیے گا، اب مجھے یاد آ گیا تو دو لفظ سن لیجئے۔ ارباب ازاں بیویاں محملوں میں بیٹھ گئی، ایک بیٹی ہے جس کے لیے محمل نہیں ہے، اسے آخر تک امید ہے کہ بابا مجھے اپنے ساتھ لے کے چلیں گے، مگر صغریٰ کو محمل میں نہ بٹھایا گیا۔ ایک مرتبہ تڑپ کے کہنے لگی، اے بابا کیا میں آپ کی بیٹی نہیں ہوں؟ بس ارباب ازاں ایک مرتبہ حسین نے صغریٰ کے چہرے کو دیکھا، ارے کیسے کہیں، اے صغریٰ میری شہادت کے بعد زینب ام کلثوم دیار بدیار پھر آئی جائے گی، اے بیٹی صغریٰ ارے تو میری اماں کی شبیہ ہے، میں تجھے بلوہ عام میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد، ہمارے اس ذکر کو قبول فرما دے، پروردگارہ ہماری معرفت میں اضافہ فرما دے، پروردگارہ دین کو سمجھنے کی توفیق مرحمت دے، ہمارے اس ملک میں امن و امان پیدا کر، بیماروں کو شفا کامل و عاجل عطا فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ پروردگارہ جو ایام محرم کے اور غم کے بچے ہیں ہمیں اس میں بہترین عزادار قرار دے، ہمارے امام کو ہماری عزاداری سے راضی و خوشنود کر دے، ہماری نیتوں میں خلوص پیدا کر دے، جو کچھ کہا اور سنا اس پر عمل کی توفیق مرحمت کر دے، ہمارے امام کو ہم سے ملا دے، ہمارے رفتار و کردار سے قرآن